اس کی آواز عمارت میں دوسری جگہوں پر بھی گئی ہوگی۔ وٹھل نے فوراً سرانا کے جسم سے اپنی بازو ہٹا لیے۔ اس نے اسے جھٹکنے کے انداز میں ایک طرف کر دیا۔ سرانا بتحاشا دروازے کی جانب بھاگا مگر وہاں پیرو موجود تھا۔ یہ دیکھ کے اس نے کمرے کی دوسری جانب رخ کیا۔ میں اس پر تمنچہ چلا دیتا لیکن وٹھل نے تیزی سے میرے پاس آ کے تمنچے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میرے جی میں آئی میں بھی گولی چلا کے یہ تمنچہ اس کے حوالے کروں، لیکن میرے سامنے زورا نے سرانا کو پکڑ لیا تھا۔ زورا نے اس کی پسلیوں پر پے در پے شدید ضربیں لگائیں۔ میں نے تمنچہ وٹھل کو دے دیا۔ دونوں آدمیوں کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ ان کی بندوقیں مارٹی اور شامو کے پاس تھی۔ شامو نے اپنی بندوق پیرو کے حوالے کر دی۔ جمرو، مارٹی، ٹنگو اور شامو ان تینوں سے نمٹنے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے۔ پیرو نے انہیں روکا۔ کسی بھی وقت ان کے باقی ساتھی کمرے کی طرف لوٹ سکتے تھے اور ان کی تعداد کم نہیں تھی۔ میں نے وٹھل سے باہر جانے اور کانتے کو دیکھنے کے لیے کہا لیکن وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ ہمیں صحیح طرح سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی کہ باہر ہدری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں۔ پیرو کے اشارے پر کسی تاخیر کے بغیر مارٹی اور شامو دروازے کے اس آڑ میں ہو گئے۔ دوسری طرف جمرو اور زورا کھڑے ہو گئے۔ اس مہلت میں یہی ہو سکتا تھا کہ دروازے کے سامنے سے ہٹ کر ہم سب جلد از جلد ادھر ادھر کی دیواروں سے چپک جائیں۔ کوئی ضروری نہیں تھا کہ آنے والے اسی تیزی اور وحشت سے اندر داخل ہوں جو ہماری خواہش تھی۔ گولی چلنے کی آواز اگر ان تک پہنچ گئی تھی تو انہیں پھونک پھونک کر ہی قدم رکھنا چاہیے تھا اندر۔ چاپوں سے آنے والوں کی تعداد زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ زورا نے اشارہ کیا کہ کیوں نہ ہم دروازے سے نکل کر راہدری میں اچانک ان کے سامنے پہنچ جائیں، اس طرح وہ یقیناً متزلزل ہو جائیں گے۔ بے شک یہ بھی ایک صورت تھی، لیکن ہماری توقع کے خلاف اگر وہ حوصلہ برقرار رکھتے تو ناچار ہمیں بے دریغ گولیاں چلانا پڑتی۔ رات کے سناٹے میں دور دور تک آوازیں جاتی اور حویلی کے مختلف کمروں میں ان کے تلاشی لینے والے ساتھیوں تک بھی ضرور پہنچتی۔ ذرا سا وقت مل جاتا تو اور کئی تدبیریں بھی نکل آتی۔ باہر راہدری میں ستونوں کے علاوہ بھی بہت سی ایسی جگہ تھی جن کی آڑ میں ہم ان کا انتظار کر سکتے تھے۔ ان سے کچھ آگے نکل جانے پر ہم عقب سے برآمد ہوتے تو انہیں کوئی حکم دینے ہی کی پوزیشن میں ہوتے۔ وقت ملتا تو ہم میں سے کوئی ایک ان کا حلیہ بنا کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا تاکہ وہ اطمینان سے اندر آتے رہیں۔ ان کی وضاقتہ اختیار کرنا ایسا مشکل نہیں تھا۔ آنکھوں اور پیشانی کے سوا ان سب کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، وہ اتنی آسانی سے شناخت نہیں کر سکتے تھے، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم اندر کمرے ہی میں ان کا انتظار کریں۔ گولی کی آواز سننے کے باوجود ان کے ایک ساتھ آنے کا امکان نہیں تھا کیونکہ وہ حویلی میں مختلف دوریوں پر تھے۔ یہ اطمینان بھی کم نہیں تھا کہ وہ ٹولیوں میں آئیں گے۔ ہم نے خیال رکھا تھا کہ باہر سے دیکھنے پر کمرے میں انہیں سامنے کچھ نظر نہ آ سکے۔ اس صورت میں وہ کمرے کے اطراف کا جائزہ لینے کے لیے اندر ضرور جھانکیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں اٹھی ہوئی بندوقوں یا تمنچوں کی نالیں بھی ان کے جھانکتے ہوئے سروں کے ساتھ یا پہلے اندر آ سکتی تھی۔ مارٹی نے اپنی بندوق ٹنگو کی طرف اچھال دی تھی تاکہ اس کے دونوں ہاتھ آزاد رہیں اور بندوق کسی الجھن کا سبب نہ بن سکے۔ وہ اور زورا دروازے کے دونوں اطراف سب سے آگے تھے۔ ان کے برابر شامو اور جمرو، ابا جان، منیر علی اور تینوں ملازم دروازے کے ساتھ والی دیوار کے دائیں جانب کونے میں کھڑے تھے۔ بائیں جانب کے دوسرے کونے میں ان تینوں آدمیوں کو ٹنگو بندوق کی زد پر لیے ہوئے تھا۔ اس کے قریب وٹھل دیوار سے کچھ ہٹ کے تمنچہ تانے کھڑا تھا۔ اس کے مقابل دوسری طرف پیرو بندوق لیے کھڑا تھا۔ میں پیرو کے نزدیک تھا۔ اتنی دیر میں یہی کچھ ہو سکتا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، روشنی بھی انہیں باہر سے نظر آ رہی ہوگی، لیکن ایسی خاموشی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ سناٹا انہیں مشتبہ کر سکتا تھا۔ یہی ہوا۔ دروازے کے قریب ان کی لپکتی چاپیں یکلخت ٹھٹر گئیں۔ ہم سانس روکے کھڑے تھے۔ ہماری ذرا سی چوک سے سب کچھ خواب کی طرح بکھر سکتا تھا۔ تین آدمیوں کے سوا ان کے سارے آدمی باہر تھے اور سب کے سب مسلح۔ بہرحال دروازے پر مارٹی زورا پر تولے کھڑے تھے۔ ان کی آمد اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے ان کی بندوقوں کی نالیں اندر آئیں۔ مارٹی اور زورا نے توقف کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس توقف کے لیے پیرو نے انہیں کوئی اشارہ کیا ہو۔ بندوقوں کے ساتھ آنے والوں کے سروں کا اندر آنا بھی لازم تھا۔ مارٹی اور زورا کے لمحاتی تعامل سے نالیں اور اندر آ جاتی۔ انہیں بطور خاص یہ خیال بھی رکھنا تھا کہ نالوں کا رخ عین سامنے کی جانب رہے جہاں کوئی نہیں تھا، یا نیچے فرش یا اوپر چھت کی جانب۔ یہ سوچ کر میرا ماتھا رنکا کہ اگر ان میں سے ایک اندر آیا یا اگر ان کی تعداد 3 ہوئی اور ایک باہر رہ گیا تو وہ 4 بھی ہو سکتے تھے۔ دروازے سے بیک وقت 2 آدمی اندر آ سکتے تھے۔ شاید وٹھل کے ذہن میں بھی یہی خدشہ ابھرا تھا۔ وہ دوڑ کے مارٹی کے پاس دروازے کے قریب چپک گیا۔ اس سے زیادہ سوچنے کے لیے اسے وقت ہی کتنا ملا تھا۔ میرا دماغ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا تھا۔ میں بھول گیا کہ یہ بات وٹھل اور پیرو تو کیا سبھی کے ذہنوں میں ہوگی کہ آنے والوں کی تعداد 2 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان کی تعداد کتنی بھی ہو، کمرے میں رہتے ہوئے ہمارے پاس اور طریقہ بھی کون سا تھا؟ وٹھل عین وقت پر اس لیے نہیں دوڑا کہ اس کے ذہن میں ان کی کمی بیشی کا کوئی اندیشہ اچانک جاگ پڑا تھا اور اس طرح وہ دروازے کے قریب رہ کے باہر رہ جانے والوں کا فوراً تعاقب کر سکتا تھا۔ وہ اپنی چاپوں کی گونج سے انہیں اندر آنے کے لیے اکسانا چاہتا تھا، اور چونکہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل اندر ہی اندر مارٹی کے پاس آیا تھا، اس لیے دروازے پر آنے والوں کا اندر کمرے کے متعلق تجسس و تردد فطری امر تھا۔ لہٰذا دوسرے لمحے ان کے سر اندر تھے اور قدم بھی۔
मार्टी और जोरा ताक में थे। दोनों इतनी फुर्ती से उन पर झपटे कि वो अपने बढ़े हुए कदम वापस न ले जा सके। मार्टी और जोरा ने जस्त लगाई और पूरी ताकत से उनके सर नीचे झुका के उन्हें घसीटते हुए दूर चले गए। उनकी बंदूकें उनके जिस्मों तरह दब गईं। इस आलम में हवास कायम रखना मुश्किल था। मार्टी और जोरा के बाद एक सानिये के वक्फे से जुमरू और शामू बढ़ गए थे, मगर बाहर एक तीसरा आदमी भी था। मार्टी और जोरा दरवाजे से हटे तो विठल ने उनकी तरफ एक निगाह देखने का वक्त भी नहीं सरफ किया। फौरन बाहर की तरफ भागा। पीरू ने उसकी पैरवी की। मैं भी लम्हों में बाहर आ गया। विठल ने चंद कदम बाद ही उसे जा लिया। तीसरा आदमी अपने दो साथियों को इस सूरत हाल से दुचार देके या तो उनकी मदद के लिए अंदर आ सकता था या उल्टे कदमों भाग जाता। उसने दोनों काम किए। पहले वो अंदर आना चाहता था, फिर विठल को आता देख के भाग खड़ा हुआ। अगर वो सीधा भागता चला जाता तो उसके बचाव की कोई सूरत निकल आती, लेकिन भागते भागते उसने पीछे मुड़ के देखा। विठल उससे गिनती के कदमों की दूरी पर था। विठल के हाथ में तमंचा भी उसने देख लिया होगा। हरचंद के वो खुद बंदूक उठाए हुए था, लेकिन हथियार के साथ हवास और हिसाब की यकजाई और दुरुस्ती शर्त है। विठल के पीछे उसने मुझे और पीरू को भी देख लिया था। जिसने दिफा की ठान ली हो, उसे हमले पर आमादा होने में एक ही पल का वक्फा तो चाहिए। विठल उसके सर पर पहुंच चुका था। वो बंदूक के साथ अपनी जगह जम के रह गया। विठल ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन विठल का ये इरादा शायद उसने भांप लिया था कि दूसरी सूरत में वो तमंचा ही चलाएगा, उसे फरार नहीं होने देगा। उसमें कम से कम इतना होश बाकी था। उसकी बंदूक मैंने ले ली। अभी हम कमरे में नहीं जा सके थे कि सीढ़ियों से मजीद आदमियों की आहटें सुनाई दी। पीरू दरवाजे के करीब था। मेरी समझ में यही आया कि उसे पीरू की तरफ धकेल दूं। मैंने उसका हाथ पकड़ के जोर से झटका दे के उसे धकेला। पीरू ने 2 कदम आगे आके उसके कोले पर लात मारी। वो दरवाजे के अंदर जाके गिरा। पीरू सामने ना होता तो भी वो दरवाजे ही से टकराता। अंदर से किसी ने झट उसे खींच लिया। पीरू भी अंदर चला गया। हमारे पास अंदर जाने का वक्त नहीं रहा था। चुनांचा विठल दरवाजे के मुकाबिल थम की ओट में हो गया। मैंने नजदीक के दूसरे थम का सहारा ले लिया। विठल की निस्बत ये जगह ज्यादा महफूज थी। पीरू की ठोकर और दरवाजे के फर्श से टकराने की वजह से उस शख्स ने टकराना शुरू कर दिया था, इसलिए सीढ़ियों से आने वालों की रफ्तार में तेजी आ गई थी। उन्होंने सीढ़ियां उतर के एहतियातन राहदरी में इधर उधर जरूर देखा होगा। जब इन्हें कोई नजर नहीं आया तो वो सीधे खुले दरवाजे की तरफ लपके। वो भी 3 थे। वो दरवाजे में दाखिल होना ही चाहते थे कि विठल ने धीमी आवाज में इन्हें ठहरने का हुक्म दिया। वो अंदर जाते जाते ठुठक गए। फिर उन्होंने पलट के देखा। विठल और मैं तमंचा और बंदूक ताने उनके सामने खड़े थे। हैरानी की एक लहर के बाद वो संभले तो कमरे के अंदर पीछे से जुमरू और शामू ने उनकी गर्दनों में अपनी बाजुओं का फंदा डाल दिया और उसी हालत में उल्टे कदमों उन्हें अंदर खींच लिया। मगर तीसरा आदमी उनकी जद पर नहीं आ सका था। वो उन दोनों के पीछे था। अपने 2 साथियों की चीखों और कराहों पर उसने हमारे सामने से मुड़ के दरवाजे की तरफ निगाह की। मैंने फौरन उस पर बंदूक खींच मारी। मैं इतनी जल्दी उस तक नहीं पहुंच सकता था। यही हो सकता था कि बंदूक की बाट से उसके सर का निशाना लूं। इतनी देर में वो पलट पड़ा। बंदूक उसकी कनपटी पे जाके लगी और ठीक ही लगी। वो चकरा गया। मैं बंदूक फेंक के उसकी तरफ लपका, लेकिन मेरे पहुंचने तक वो अपनी सुध बुध तकरीबन खो बैठा था। फिर मैं और विठल बाहर ही खड़े रहे। पीरू भी वहीं आ गया था। बार बार मुझे कांते का ख्याल आता और मेरा दिल डूबने लगता। कुछ नहीं मालूम था कि वो उसे कौन से कमरे में ले गए हैं। विठल को दोबारा टोकना चाहता था, लेकिन ये सोच के चुप रहा कि विठल को उसकी फिक्र मुझसे ज्यादा होगी। वैसे भी हमें अभी यहाँ से नहीं हटना चाहिए था। यही तदबीर मुनासिब थी जो अभी अंदर भेजे जाने वाले 3 आदमियों पर आजमाई गई थी। हम तीनों मुख्तलिफ थमों की आड़ में खड़े थे और एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। विठल ने इस दौरान इशारतन मुझसे कहा कि मैं बंदूक के खटके पर उंगलियां ढीली रखूं। विठल को इस तलकीन की जरूरत नहीं थी। इतनी बात तो किसी हद तक मैं भी जानता था। आखिरी 3 आदमियों के कमरे में जाने के बाद एक शोर सा उठा, मगर अच्छा हुआ जल्द खत्म हो गया। हम तमों की ओट में सिमटे इंतजार करते रहे। लम्हे गुजर गए। राहदरी में किसी जानिब से कोई आहट नहीं उभरी। एक एक पल हमारे लिए पहाड़ था। 4-5 मिनट हमें साकित खड़े हुए गुजरे होंगे कि राहदरी में दाईं तरफ से फिर आहटें गूंजी। पीरू और विठल ने भी सुनी होंगी, मगर ये कोई एक आदमी हो सकता था। उसकी दबी हुई चापें भी दूसरों से मुख्तलिफ थीं। एक मरतबा उठ के मदूम हो गई। चंद सानिये बाद चापें दोबारा उभरी तो पहले से ज्यादा वाजिया और करीब थीं। जरूर कोई छुप के इस तरफ आ रहा था। यकायक पीरू की मुसरबाना सरगोशी राहदरी के दरोबार में सरसराई। दादा, ये तुम हो? मैंने थम की ओर से सर निकाल के देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो कांते था। फिर मैं अपनी जगह ठहर न सका। चंद कदमों का फासला बिजली की तरह तय हुआ। मैंने जब तक उसे हाथों से टटोल के अच्छी तरह न देख लिया, मुझे यकीन नहीं आया। मुझे जाने कैसे कैसे वहम आ रहे थे। वो कांते ही था। उसके चेहरे, शाने और हाथों से खून बह रहा था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। बिखरे बाल, सारा चेहरा सूजा हुआ, खून में लथड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में खून की बजाय रोशनी सी भरी हुई थी। वो अपने पैरों से चलता हुआ आया था और अपने पैरों ही पर कायम था। उसके कंधों से 2 बंदूकें लटक रही थी और हाथों में 2 तमंचे दबे थे। मैंने उसे बाजुओं में भींच लिया। वो लोग किधर है? पीरू ने बेताबाना उससे पूछा।
کمرے میں بند کر کے آئے ہوں حرام کے جنوں کو۔ ابھی کون سے کمرے میں ہیں؟ کانتے نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ لوگ مجھے، کانتے، زورا، جمرو، شامو اور ماٹی کو یہاں لائے تھے۔ وہ سالا ادھر زیادہ شور تو نہیں کرے گا؟ دیر لگے گی دادا، کانتے نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ کانتے سے مزید کچھ پوچھنے کا محل نہیں تھا۔ پیرو نے مجھ سے کہا کہ اسے اندر کمرے میں لے جاؤ۔ ہم کو ادھر ہی رکھو دادا، کانتے نے منمناتے ہوئے کہا۔ تم کو جیسا بولا ویسا کرو۔ کانتے ٹھہرنا چاہتا تھا، اسے کوئی جواب دینے کی بجائے پیرو نے حکمیہ لہجے میں مجھ سے کہا کہ اسے جلد از جلد اندر دروازے تک پہنچا دوں۔ پیرو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، راہداری میں تا دیر ہمارا یوں کھڑا رہنا مناسب نہیں تھا۔ کانتے کو بھی اپنے پیروں پر اپنے دریدہ جسم کا اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ میں اسے اندر لے آیا۔ کانتے کو دیکھ کے سبھی اچھل پڑے اور چیخنے لگے۔ جامو، شامو، ماٹی اور منیر علی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کانتے ہی نے انہیں ٹوکا۔ میں خود اسے وہاں سے ہٹا کے باعجلت اس کونے میں لے آیا جہاں ابا جان اور تینوں ملازم تھے۔ میں نے اس کے کندھے سے بندوقیں اتاری اور ایک تمنچہ اپنے پاس رکھ لیا۔ آستین سے میں نے اس کا منہ صاف کرنے کی کوشش کی، خون ابھی تک چھلک رہا تھا۔ انہوں نے ضرور اس کا چہرہ نوچا کھسوٹا ہوگا، یہ ناخنوں ہی کے کھرونچے ہو سکتے تھے۔ کانتے کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا کروں، کون سا مرہم لاؤں کہ اس کے زخم فی الفور مندمل ہو جائیں۔ جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے سینے میں بیچے رکھوں، اس کی پیشانی، اس کے گالوں کو خوب پیار کروں۔ ٹنگو اور زورا، سرنا اس کے ساتھیوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ کانتے کو دیکھ کے ان لوگوں کی آنکھیں بھی پھیل گئیں۔ میں نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پیرو اور وٹھل وہاں موجود ہی تھے۔ ادھر جمرو، شامو اور ماٹی دوبارہ دروازے کے برابر دیوار کے ساتھ چپک کے کھڑے ہو گئے تھے۔ کانتے کا خون روکنے کے لیے منیر علی نے اپنا کرتا پھاڑ دیا اور اپنے حاجیوں والے سر کے رومال سے اس کے زخم صاف کرنے لگے۔ کانتے مسلسل اٹھنے کی ضد کر رہا تھا، مان ہی نہیں رہا تھا۔ آخر ابا جان کو اٹھنا پڑا، تب کہیں وہ چپ ہوا۔ کانتے کی آمد پر ابا جان جیسے بیدار ہو گئے تھے، ورنہ وہ ننگے فرش پر کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھے تھے۔ کانتے اٹھنے کی اتنی ضد کر رہا تھا مگر بیٹھتے ہی کراہنے اور بے سدھ سا ہونے لگا۔ منیر علی نے اسے فرش پر لٹا دیا اور اس کا سر اپنے زانوؤں پر رکھ لیا۔ وہ کبھی اس کا سر دباتے، کبھی بالوں میں انگلیاں پھیرتے۔ ان کی تھپکیوں سے کانتے پر غشی طاری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس نے آنکھیں بند نہیں کی۔ وہ ابھی تک اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ اتنے میں راہدری سے پھر چاپوں کی گونج سنائی دی۔ سب نے ایک دوسرے کو مستعد رہنے کے لیے اشارے کیے۔ میں بھی تمنچے کا رخ دروازے کی سمت کیے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر وٹھل اور پیرو کو انہیں روکنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ دو تھے۔ دونوں سیدھے اندر آئے۔ جمرو اور شامو تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ کمرے میں ان لوگوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ 4 آدمی کانتے بند کر کے آیا تھا، اب چند ہی آدمی باہر رہ گئے ہوں گے۔ اگر وہ عمارت کے باہر نگرانی پر ہوئے تو انہیں قابو میں کرنا ایسا آسان نہیں تھا۔ آخری 2 آدمیوں کے بعد وٹھل اور پیرو اندر آ گئے اور انہوں نے اپنی جگہوں پر زورا اور جمرو کو باہر بھیج دیا۔ اندر آتے ہی وٹھل نے شامو کو ہدایت کی کہ وہ ان لوگوں کے چہروں سے ڈھانٹے نوچ لے۔ شامو کے پیچھے ٹنگو بندوق لیے کھڑا تھا۔ میرے اور وٹھل کے تمنچے کا رخ بھی انہی کی طرف تھا۔ پہلے شخص نے کسی قدر مزاحمت کی۔ وٹھل نے اچھل کے اتنی طاقت سے اس کے پیٹ پر ہاتھ کی ضرب لگائی کہ اس کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ شامو نے اس کے گلے میں انگلیاں گڑوئیں، وہ بری طرح ہاتھ پیر پٹکنے لگا۔ باقی دوسرے آدمیوں کے لیے شامو کو یہ زحمت نہیں کرنی پڑی۔ کنارے پر کھڑا ہوا سرنا آخری آدمی تھا جس نے خود ڈھاٹا اتارا۔ اس کی شکل و صورت میرے تصور سے اتنی مختلف نہیں تھی، اور تقریباً سبھی کی۔ ان میں سے بیشتر کے رنگ سانولے تھے، گہرے اور پختہ رنگ، سب 30 سے 40 کے لگ بھگ ہوں گے۔ ایک شخص کی چھوٹی سی داڑھی بھی تھی، باقی سب کی چھوٹی بڑی مونچھیں تھیں۔ اڈوں سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ شہر کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے چہرے کھردرے اور سخت تھے، بدن گھٹے ہوئے، قد اوسط یا پست، اپنی مخصوص وضاقت اور طور طریق سے سب کسی ایک قبیلے یا کنبے کے افراد لگتے تھے، شورا پستی جن کا پیشہ ہو۔ عجب نہ تھا کہ وہ کسی رئیس کی جاگیر میں اسی کام پر ملازم ہو یا باقاعدہ ڈکیت ہو۔ ان کی خدمات کسی راجا یا نواب نے حاصل کر لی۔ وٹھل اور پیرو لمحوں تک ان کے چہرے دیکھا کیے۔ پیرو بار بار پہرو بدلتا، کمرے میں بھن بھناتا سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سب منتظر تھے کہ وٹھل ان کے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ابھی اور کتنے رہتے ہیں؟ مان وٹھل کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے سرنا کی طرف منہ اٹھا کر پوچھا۔ سرنا نے سنی انسنی کر دی، کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے بولا کہ ابھی باہر اور کتنے رہ گئے ہیں، وٹھل نے اونچی آواز میں دہرایا۔ سرنا کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی۔ جواب دینے کے لیے اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے تھے، لیکن پھر اس نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ ابھی یہ جانگلی لوگ ایسا کیسے بولیں گا وٹھل بھائی، پیرو نے تلخی سے کہا اور لپک کے سرنا کے روبرو جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی بندوق اتار کے میری طرف پھینک دی تھی۔ پیرو شاید سوچ رہا تھا کہ سرنا پر کون سی ضرب لگائے کہ وٹھل نے اسے کہا، ٹھیک ہے دادا، اب اس کو تھوڑا سانس لینے دو، ادھر دوسرے لوگ کم نہیں ہیں، اس کو اکٹھا ہی دیکھیں گے۔ کسی قدر تذبذب کے بعد وٹھل کی بات جیسے پیرو کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ سرنا کے سامنے سے ہٹ کے اس کے برابر کھڑے ہوئے آدمی کے مقابل ہو گیا اور وہی سوال دہرایا۔ وہ شخص بے قراری سے سرنا کی طرف دیکھنے لگا۔
پیرو نے اس کے بال پکڑ کے اسے آگے کی طرف کھینچ لی۔ میری نگاہ اس وقت جانے کس طرف بھٹک گئی تھی۔ میں نے بس اس شخص کو چیخ مارتے سنا اور اس کے قدم زمین سے اکھڑتے دیکھے۔ وہ فرش پر گر گیا، پھر وہ اٹھ کے بھاگنا چاہتا ہی تھا کہ پیرو نے اس کے سر پر ٹھوکر ماری۔ اس کے منہ سے عجیب بے ہنگم آوازیں نکلنے لگیں، اس کا سارا جسم فرش پر پھڑکنے لگا۔ پیرو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ٹھوکریں مارتا رہے۔ پیرو کے چہرے پر خون جیسے دہک رہا تھا، ہاتھ پیر اکڑے ہوئے سے تھے۔ اس نے بال پکڑ کے اسے فرش سے اٹھایا اور سرانا کی طرف دھکیل دیا۔ سرانا اس کے دو ساتھیوں نے اسے سنبھالا۔ جیسے ہی پیرو دوسرے آدمیوں کی طرف بڑھا، سرانا جلدی آواز میں بولا، ہم بتاتے ہیں۔ اس نے مزید رد و قد کے بغیر بتایا کہ اس کے ساتھ 24 آدمی تھے۔ پیرو نے استفسار کیا کہ باقی آدمی کہاں تعینات کیے گئے ہیں۔ سرانا نے کسی قدر تامل کیا۔ پیرو نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ اس پر ہاتھ اٹھاتا وہ بول پڑا، 2 آدمی ابھی عمارت میں ہی موجود ہیں، باقی 5 عمارت کی چوکسی پر ہیں اور فصیلوں کے باہر ہیں۔ پیرو اسے کہنا چاہتا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی غلط بیانی کی تو، مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وٹھل نے شامو کو تاکید کی کہ وہ سب کی تلاشی لے۔ تلاشی کیسا وٹھل بھائی؟ پیرو نے بھڑک کے کہا، اپن ابھی ان کا کپڑا ہی اتار لیتا ہے نا، دیکھتا ہے سالا کتنا چڑھا کے آیا ہے۔ شامو نے پہلے آدمی کی کمر سے بندھی ہوئی کارتوسوں کی پیٹی اتار لی۔ اس کی جیبوں سے بھی چند کارتوس برآمد ہوئے۔ پیرو بھی شامو کا ساتھ دیتا رہا۔ تیسرے آدمی نے کچھ ہچر مچر کی۔ شامو نے نیچے سے اپنی بندوق کی بٹ اس کی تھوڑی پر ماری، اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے ہوں گے۔ آنکھیں تو ویسے ہی ابل رہی تھی۔ اس کے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تمنچا بھی نکلا۔ دونوں نے چند منٹوں میں ان کے کوٹوں سے چھپی ہوئی کارتوسوں کی پیٹیاں، مختلف جیبوں میں پڑے ہوئے کارتوس، 2 تمنچے اور ہم سے ہتھیائے ہوئے چاقوؤں کے علاوہ ان کے 3 چاقو بھی برآمد کر لیے تھے۔ اگر سرانا کے بیان کے مطابق اس کے 2 ساتھی واقعی عمارت میں موجود تھے تو وہ 2 وجوہ سے یہاں نہیں آ سکے تھے۔ یا تو وہ ابھی تک تلاشی میں ہوں گے یا انہیں شروع ہی سے عمارت کے کسی حصے میں پاسبانی کے لیے تعینات کیا گیا ہوگا، چنانچہ ان کے یہاں آنے کا امکان نہیں تھا۔ نہ ان کے سروں پر کسی کھٹکے کے بغیر ہمارا پہنچ جانا آسان تھا۔ بہرحال ہمارے لیے کم از کم ان 2 تک رسائی حاصل کرنا ضروری تھا۔ کسی بھی طور انہیں یہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا۔ وٹھل نے کچھ دیر انتظار کیا۔ اس دوران وہ سرگوشیوں میں پیرو سے کچھ کہتا سنتا رہا، کوئی مشورہ کر رہا ہوگا۔ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ کیسی کشمکش سے دوچار ہوگا۔ ان سے کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی تھی۔ خود انہوں نے اپنے لیے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا تھا۔ ان کے بارے میں وٹھل نے ہم سے کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا، شاید اس لیے کہ اسے ہمارا جواب معلوم تھا۔ سب کا ایک ہی جواب ہوتا اور وہ ہماری آنکھوں میں، چہروں پر لکھا ہوا تھا۔ صبح ابھی دور تھی لیکن لمحہ ب لمحہ قریب آ رہی تھی۔ وٹھل اور پیرو کو ان کے متعلق جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ وٹھل نے اتنی دیر عمارت میں موجود 2 آدمیوں کی ممکنہ واپسی کا انتظار کیا تھا، یا اسے اپنے خون کی حدت کم کرنے کے لیے اس وقفے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی۔ وہ 5 آدمی بھی اس کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہوں گے جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ عمارت کے اطراف لیکن فصیلوں کے اندر نگرانی کے لیے متعین کیے ہیں۔ وہ سب کے سب مسلح ہوں گے اور اپنے ساتھیوں کی جلد واپسی کے منتظر۔ وٹھل نے شامو سے کہا کہ وہ سرانا کو اس کے آدمیوں کے درمیان سے آگے لے آئے۔ اس نے مزید 2 آدمیوں پر انگلی اٹھائی۔ شامو نے انہیں بھی سرانا کے ساتھ باہر کھینچ لیا۔ کسی تاخیر کے بغیر وہ ان تینوں کو لے کر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ وٹھل اور پیرو نے مجھے کوئی اشارہ نہیں کیا، انہوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ سرانا اور ان کے ساتھیوں کو تمنچوں کی زد میں لیے دروازے سے باہر نکلے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ راہدری میں آ کے پیرو ٹھہر گیا اور اس نے سرانا کا شانہ تھام کے کہا، گیدڑ کا اولاد، اپن کا بات ابھی پورا دھیان سے سنو۔ پیرو نے اس سے کہا کہ ہمیں وہ 2 آدمی فوراً درکار ہیں جو سرانا کی اطلاع کے مطابق اندر عمارت میں کہیں ہیں۔ سرانا جواب میں کہہ سکتا تھا کہ وہ تلاشی کے لیے گئے ہیں، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ اپنے تیوروں سے لا علمی ظاہر کی۔ پیرو نے اسے دوبارہ نہیں پوچھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے اس کے جبڑوں پر پوری شدت سے ہتھیلیاں ماری۔ سرانا کی آنکھوں میں اندھیرا بھر گیا ہوگا۔ پیرو نے اس کی گدی پکڑ لی۔ سرانا اپنا منہ پکڑے ہوئے تھا اور بات کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ہذیانی انداز میں راہدری سے باہر دلان جانے والے راستے کی طرف ہاتھ اٹھایا، گویا میرا قیاس درست تھا۔ وہ دونوں عمارت کے اندرونی حصے میں مامور کیے گئے تھے اور تلاشی کے لیے نہیں نکلے تھے، ورنہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے مانند اب تک کمرے میں آ جاتے۔ اب ہم راہدری میں کھل کے نقل و حرکت کر سکتے تھے۔ وٹھل اور پیرو نے پھر بھی احتیاط کی۔ ان کی نگاہیں ہر طرف منڈلا رہی تھی۔ وہ چال میں بھی محتاط تھے۔ سرانا کے بارے میں ابھی شبہ کیا جا سکتا تھا کہ اس نے کوئی فریب تو نہیں کیا، گو وہ اس کے نتائج سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوگا۔ راہدری کے اختتام پر دلان کی طرف جانے والا راستہ آگے جا کے مڑ جاتا تھا۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ پیرو سرانا کی گدی پکڑے پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ سرانا کے ساتھیوں پر کسی دیوانے لمحے کے غلبے کے اثر بظاہر نظر نہیں آتے تھے، تاہم میں اور وٹھل ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ دلان میں داخل ہونے کے لیے محراب نما راستہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دروازہ انہوں نے کسی اور طرف سے اندر آ کے کھولا ہوگا یا ملازم ہی بند کرنا بھول گئے تھے۔
ممکن ہے بند ہی نہ کیا جاتا ہو۔ بہرحال عمارت میں داخلے کے لیے ایک ہی راستہ نہیں تھا، پیچھے سے بھی راستے تھے اور ادھر ادھر بنے ہوئے مختلف کمروں کے دروازے بھی دلان میں کھلتے تھے۔ ہم رات کو بیٹھک کے دروازے ہی سے دلان میں آئے تھے۔ ڈاکوؤں کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ عمارت میں گھسنے کے بعد پہلے وہ واپسی کے لیے مختلف راستوں کی طرف سے اطمینان کر لیتے ہیں۔ راہدری کا راستہ سیدھا اور آسان تھا، انہوں نے حفظ متقدم کے طور پر اسے کھلا رکھا ہوگا۔ حویلی کے مختلف راستوں سے آگہی کے لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی ملازم سے بھی مدد لی ہو۔ سب سے پہلے ملازم ہی انہیں ٹکرائے ہوں گے یا انہوں نے سب سے پہلے انہی تک پہنچنے کی جستجو کی ہوگی۔ اندر کمرے میں باجان کے قریب موجود ایک ملازم کا شکستہ حال بتا رہا تھا کہ سب سے زیادہ وہی ان کے جبر کا ہدف رہا ہے۔ اب تک اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ پیرو محرابی دروازے سے باہر نہیں نکلا، اندر ہی ایک قدم پیچھے رک گیا۔ اس طرف روشنی بھی چھچلی پڑ رہی تھی، لیکن باہر دلان میں روشنی کم نہیں تھی۔ پیرو نے بدبداتے ہونٹوں سے سرانا کو کوئی حکم دیا تھا۔ یقیناً ان لوگوں نے واپسی کے وقت ایک دوسرے کو جمع کرنے یا کسی ہنگامی ضرورت کے وقت انہیں انتباہ کرنے کے لیے کچھ اشارے ضرور تجویز کیے ہوں گے۔ پیرو نے یہی کہا ہوگا۔ سرانا نے پھر تذبذب کیا۔ پیرو نے اس کی گدی پر چٹکی کی گرفت اور سخت کر دی۔ سرانا کھڑے کھڑے پیر پٹکنے لگا۔ دلان کے سکوت میں اس کی کراہوں سے تاشا ہو گیا تھا۔ باہر سے کسی کے ادھر ادھر لپکنے کی آہٹیں سنائی دی۔ یہ کراہیں سن کے ارد گرد موجود آدمیوں کو بے چین ہو جانا چاہیے تھا۔ گمان تھا کہ تجسس میں وہ اچانک سامنے بھی آ سکتے ہیں، مگر وہ نہیں آئے۔ پیرو دوبارہ سرانا کو اذیت میں مبتلا کر سکتا تھا۔ پیرو یہی کچھ سوچ رہا ہوگا کہ فقطاً سرانا کے دو ساتھیوں میں سے ایک نے سنسناتی آواز میں پکارا، خیری خیری جمعے۔ جواب میں چاپیں ہم سے کچھ اور قریب ہو گئی۔ وہ کوئی ایک ہی آدمی ہو سکتا تھا۔ آواز کی سمت کے تعین میں اسے کوئی الجھن پیش نہیں آنی چاہیے تھی، اور اب یقیناً اسے راہدری کے محرابی دروازے کا جائزہ ضرور لینا چاہیے تھا۔ یہی ہوا۔ میں اور وٹھل پیرو سے چند قدم کے فاصلے پر پہلے ہی اندھیرے کی اوٹ میں ہو گئے تھے، دونوں ایک ساتھ، کیونکہ اندھیرا ایک ہی طرف تھا اور دوسری طرف کوئی آڑ نہیں تھی۔ وہ ایک ہی آدمی تھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اپنے تینوں ساتھیوں پر پڑی، جن کے چہرے کھلے ہوئے تھے اور بندوقیں ہاتھ میں نہیں تھی۔ اس سے بولو کہ یہ بندوق پھینک دے، پیرو نے سرد لہجے میں اسے حکم دیا۔ آنے والے شخص نے بھی سن لیا۔ اس نے دہشت زدہ انداز میں اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ سرانا سر جھکا کے رہ گیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی یہی کیا، لیکن نوارت کے لیے اتنی جلد بندوق چھوڑ دینے کا فیصلہ دشوار تھا۔ وہ کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کو بولو کہ بس ایک کھٹکے کی دیری ہے، پیرو نے درشتی سے کہا۔ وہ شخص بندوق تانے پیرو کا نشانہ لینے کے لیے پھڑکنے لگا۔ اس کی یہ بکھلاہٹ توقع کے مطابق تھی۔ فوری رد عمل کا یہ لمحہ گزرنے کے بعد اس کی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ وہ نشانہ صرف اپنے ساتھیوں کا لے سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے ساتھی کس مشکل میں گرفتار ہیں۔ مگر وہ کچھ دیر فہم معلوم ہوتا تھا، یا اس کی قوت ارادی مضبوط تھی۔ اس نے پیرو کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ میں اور وٹھل پیچھے ہونے کی وجہ سے اس پر چھپٹ نہیں سکتے تھے۔ میں نے کمرے میں اس کے ساتھیوں کی جیب سے برآمد ہونے والا چاقو پاس رکھ لیا تھا۔ میں اس جگہ سے اس کے پیروں یا ہاتھ کا نشانہ لے سکتا تھا، مگر احتیاط لازم تھی، ایسا نہ ہو کہ بدحواسی میں اسے بندوق چل جائے۔ ترچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے نشانہ بھی بہت سنبھل کے لینا پڑتا۔ نشانہ چوک بھی سکتا تھا، کیونکہ اسے قرار نہیں تھا۔ ہم کسی چوک کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہاں، ایک اور تدبیر بھی تھی کہ میں اپنی جگہ کی بجائے پیرو اور ان تینوں کی عین پشت پر تیزی سے آ کے نشانہ لوں، لیکن میں ٹھہرا رہا۔ کسی قسم کا شور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ باہر کی جانب تھا۔ شور سے عمارت کے اطراف بکھرے ہوئے ان کے دوسرے مسلح ساتھیوں کے کان کھڑے ہو جاتے، ورنہ پھر تمنچہ چلانے میں کیا قباحت تھی۔ پیرو کسی لمحے بھی اس پر تمنچے سے نشانہ لے سکتا تھا۔ پیرو نے ایک بار پھر اسے حکم دیا۔ وہ اور پیچھے ہٹ گیا۔ اسے کچھ بعید نہیں تھا کہ سامنے ہی سے ہٹ جائے، یا اپنے باہر والے ساتھی کو مطلع کرنے کی نادانی کر بیٹھے، یا کسی جانب بھاگ جانے کا سودا اس کے دماغ میں سما جائے۔ اس کا ایک ساتھی نہیں، 3 ساتھی ہتھیار کے بغیر بے بسی کی حالت میں سامنے کھڑے تھے، اور وہ دیر کر رہا تھا۔ پیرو کو اس کی مبہوت الحواسی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے سرانا کے ٹخنے پر ایڑی ماری۔ ادھر اس نے اس کی گدی پر پہلے ہی چٹکی جما رکھی تھی۔ سرگنا بلبلا پڑا۔ پیرو کو جلد ہی کچھ کرنا تھا۔ سرگنا کو مزید شور مچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کی آنکھیں کچھ اور باہر نکل آئی تھیں، گویا اسے اتنی دیر میں صورتحال کا اندازہ ہوا تھا۔ سرانا اس کے دونوں ساتھیوں کے چہرے ہمارے سامنے نہیں تھے۔ ہم نہیں دیکھ سکے کہ انہوں نے اسے کیا اشارہ کیا تھا۔ ان کی نگاہوں نے التجا ہی کی ہوگی، جبھی اس نے جھجکتے ہوئے بندوق ان کے آگے پھینک دی۔ میں اور وٹھل اسی موقع کے منتظر تھے۔ دونوں ساتھ ہی تیزی کے ساتھ اندھیری کی اوٹ سے نکلے۔ میں نے جست لگا کے اس کی بندوق اٹھائی۔ وٹھل نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہمیں نکلتا دیکھ کے وہ بے اختیار بھاگ کھڑا ہوا تھا، لیکن دلان کی روشنی میں اسے ہمارے ہاتھوں میں دبا ہوا تمنچہ نظر آ گیا ہوگا۔ وہ خود اٹھک گیا۔ وہ دوسرا کدھر ہے؟ پیرو نے ایک لحظے بھی توقف نہیں کیا۔
سرگنا نے بھی تعامل نہیں کیا، اس نے حویلی کی پست کی جانب اشارہ کر دیا، ادھر زنان خانے کا حصہ تھا۔ ہمیں راہداری کا سارا راستہ عبور کرنا تھا، میں نے سوچا تھا کہ واپس ہوتے ہوئے راہداری کا دروازہ بند کرتا جاؤں۔ وٹھل نے توجہ نہیں دی، ہم تیز قدموں سے انہیں ساتھ لیے راہداری طے کرنے لگے۔ درمیان میں وہ کمرہ بھی پڑتا تھا جہاں شامو، مارٹی، اباجان وغیرہ اور ان کے باقی آدمی موجود تھے۔ کمرے کے تھموں کی آڑ میں جمرو اور زورا مستعد کھڑے تھے۔ وٹھل نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ شخص بھی ہمارے ساتھ ساتھ آ رہا تھا جس پر ابھی قابو پایا گیا تھا۔ اس مرتبہ وٹھل اور میں، پیرو اور ان چاروں سے کچھ آگے نکل آئے۔ پیرو تنہا ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی، لیکن کوئی غلطی کرنے سے پہلے وہ اپنے آگے چند گز کی دوری پر ہماری موجودگی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرف بھی زنان خانے میں ویسا ہی دروازہ بنا ہوا تھا جیسا مردانے کے دلان میں کھلتا تھا۔ یہاں روشنی زیادہ نہیں تھی، اندر اندھیرے کی اوٹ بھی دروازے سے کچھ دور تھی۔ ہم یہاں خود کو چھپاتے تو پیرو کو دروازے سے اور پیچھے ٹھہرنا پڑتا۔ پیرو نے پھر دروازے سے قریب ہونے کے لیے ہم سے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ وہی کیفیت تھی جو دلان کے دوسرے سرے کے مردانے دروازے پر تھی۔ اس بار بھی سرانا کے ساتھیوں میں سے ایک نے اسے پکارا، اب کہ اس نے صرف ایک آدمی کا نام لیا تھا، جمعے کا۔ جمعہ کہیں قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ فوراً نمودار ہو گیا۔ ابھی وہ دروازے کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اسے پکارتے وقت ہی وٹھل نے ارادہ بدل دیا تھا۔ آخری لمحے میں ہم اندھیرے سے نکل کر ان چاروں کے پیچھے آ گئے تھے۔ جمعہ پر پہلے تو وہی حیرانی طاری ہوئی۔ اس کے نظر آتے ہی پیرو نے سرانا سے کہا، اس کو بولو کہ سارے پٹاہے پالتو اپن کے پاس ہیں، ادھر اندر اب کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ پیرو کو اپنا حکم دہرانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جمعہ زیادہ زد حس، معاملہ فہم اور نظر کا تیز ثابت ہوا۔ ایک ہی نگاہ میں سارا معاملہ بھانپ گیا۔ آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ یوں بھی اسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ ادھر دوسرے دلان میں تعینات اس کا ساتھی خیری نامی شخص بھی ان میں شامل تھا۔ اپنے ساتھیوں کے شانہ بشانہ اس نے ہمارے چہرے بھی خوب دیکھ لیے تھے۔ ہم نے اپنے چہرے اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کھٹکا دبانے کی ہٹ پر ہم اس کے ساتھیوں کی دیواروں میں اوجھل ہو جائیں گے۔ صبح اور قریب ہو گئی تھی، لیکن اندھیرا گہرا تھا۔ وہ 17 کے 17 وہاں موجود تھے۔ جمرو اور زورا ان چاروں کو بھی یہاں لے آئے تھے جنہیں کانتے کمرے میں بند کر کے آیا تھا۔ ان میں سے دو کی حالت نہایت ابتر تھی۔ بھویں خون میں ڈوبی ہوئی، کٹے پھٹے چہرے، کبھی شانے دباتے کبھی پیٹ پکڑتے تھے۔ کانتے نے ان کے سروں کو بھی زخمی کیا تھا۔ کانتے کو اس وقت ہوش ہی کہاں ہوگا۔ وہ ان پر ضربے لگانے میں احتیاط برتتا۔ اسے جیسے ہی موقع ملا ہوگا اس نے اندھا دھند ان پر بندوق گھمائی ہوگی۔ یہی ایک لاٹھی اس کے پاس تھی۔ وٹھل، پیرو، شامو، مارٹی ان کے مقابل چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ جمرو اور زورا کو وٹھل نے راہداری میں واپس بھیج دیا تھا۔ اس طرف سے بھی ابھی چوکنا ہی رہنا چاہیے تھا۔ اندر کمرے میں سب کی نظریں وٹھل اور پیرو پر جمی ہوئی تھی۔ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ابا جان اور منیر علی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کانتے بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی کراہیں سینوں میں گونٹ لی تھی۔ سب بتوں کے مانند منجمد کھڑے تھے۔ دیر ہوگی تو پیرو نے تپیدہ آواز میں وٹھل کو ٹوکا، ابھی ان کا کیا بنائے گا وٹھل بھائی؟ وٹھل نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ہاں دادا، وٹھل کی آواز بھی جل رہی تھی۔ ابھی انہی سے پوچھو یہ حرام کے تخم کیا بولتے ہیں۔ یہ سالہ ابھی کیا بولیں گا وٹھل بھائی؟ ادھر باہر مٹی زیادہ سخت نہیں ہے، بولے تو اپن ابھی ان کا ایک ساتھ قبر بنا دے۔ سویرا ہونے سے پہلے اپن کو ادھر علاقے کے گھورے پہ بھی پھینک کے آ سکتا ہے۔ استاد ٹھیک بولتے ہیں دادا۔ شاموں سے خاموش نہ رہا گیا۔ وہ غصے سے لرسی آواز میں بولا، ابھی انہی سے پوچھو دادا، بعد میں ان سور کے بچوں کو کوئی شکایت نہ ہو۔ شکایت بولنے کو ابھی یہ رہے گا کدھر؟ اس نے بابا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ دادا آپ ان کو حکم کرو تو ابھی اس کا دونوں ہاتھ کاٹ دے، مارٹی تل ملاتے لہجے میں بولا۔ وٹھل سنتا رہا اور اس نے سرگنا کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا نام ہے رے تیرا؟ سرگنا پلکیں پٹ پٹا کے رہ گیا۔ وٹھل نے اس کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا، بوجھل آواز میں بولا، جانے دے، نام تو نے خود نہیں رکھا ہوگا۔ معاف کر دو نواب صاحب، ان میں سے کنارے پر کھڑا ہوا ایک آدمی گڑ گڑایا، ہم کو معافی دے دو، بڑی غلطی ہوگی حضور نواب۔ آپ ان کو ابھی نواب بولتا ہے وٹھل بھائی؟ پیرو زہر ہنس سے بولا، سلا کیسا مداری ہے، ابھی معافی کو بولتا ہے؟ آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ، ایک دوسرا آدمی عاجزی سے بولا۔ اب خدا کو بیچ میں لاتا ہے؟ پیرو نے پھنکارتی آواز میں کہا، معاف کر کے تم کو جانے دے ہی بولتا ہے نا تم؟ وہ شخص ہیجانی انداز میں سر ہلانے لگا، تلاشی لے لیا پورا تم نے؟ ہم کو معلوم ہو گیا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ التجا میں اس لہجے میں بولا، اب ہم کو کچھ نہیں چاہیے سرکار۔ ابھی کدھر سے آیا تھا تم؟ پیرو نے اس سے پوچھا۔ کہیں سے بھی نہیں، ہم خود آئے تھے سرکار۔ وہ ہاتھ جوڑ کے گھگیایا، ہم بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ اور ابھی تم کیا سمجھتا ہے؟ اب ان کو ابھی بھی تم اندھا ہی لگتا ہے؟ ابھی تمہارا آنکھ نکال کے باہر کرے گا تو سالہ تم کو ایک دم پورا دکھائی دے گا۔ ہم قسم کھاتے ہیں ہم کو کسی نے نہیں بھیجا تھا۔ پھر پتھرے کا جانکاری سیدھا اوپر سے ہوا تھا تم کو؟ ایسا ہی ہے نا؟
پیرو نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ الو کا پٹھا سالہ گرگٹ کا۔ پیرو سے خود کو روکا نہیں گیا، وہ مغلظات سنانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں لپک رہی تھی۔ وٹھل کو کسی طرح اس کے ہاتھ سے تمنچا لے لینا چاہیے تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر ان میں سے کسی نے پھر کوئی چلبلا پن کیا تو پیرو کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے کو ایسی جلدی نہیں ہے دادا۔ وٹھل کے چہرے پر بھی آگ بھڑک رہی تھی، پیشانی سکڑی ہوئی، نتنے پھولے ہوئے تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے پیرو کو روکا اور دھیمے لہجے میں اسے کہنے کی کوشش کی، یہ بے سنگے نام تو کوئی بھی بول سکتے ہیں، پر اپنے کو جان کے کیا کرنا ہے؟ ابھی سامنے اپنے یہی جھٹکے لیے آئے ہیں، کسی راجے نوابے کے تھوکے۔ اپنے کو پہلے انہی کو دیکھنا ہے، پیچھے والے اپنے پالتوؤں کو کھوجنے ادھر ضرور پلٹیں گے۔ گندا خون ویسے زور نہیں مارتا، پر پتھرے بھی ان کے پاس نہیں پہنچے۔ اس کے لیے ان کو اس طرف آنا چاہیے۔ ان لوگوں سے تب بات کریں گے، ابھی پہلے ان کا بولو دادا۔ کیا بولے وٹھل بھائی؟ پیرو اور اکھڑ گیا، بچی ہوئی آواز میں بولا، ابھی ہو سکے تو انہیں ادھر کمرے سے نکل جانے کا حکم کرو۔ ہاں استاد۔ میرے دائیں طرف کھڑا ہوا شامو بھی بفرے لہجے میں بولا، اپنے کو بس تھوڑی دیر کھلا چھوڑ دو، پھر جو من میں آئے کرنا۔ ہم آپ لوگوں کو مارنے کا ارادہ نہیں کیے تھے، وہی شخص یک بلبلاتی آواز میں بولا جس نے سب سے پہلے زبان کھولی تھی۔ ہم صرف پتھرے کے لیے آئے تھے، یہ ہتھیاراں بندوقاں خالی دکھاوے کے لیے لائے تھے۔ ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے تھے، ہم کبھی کسی کی جان نہیں لیے نواب حضور، ہم ہونی لوگا نہیں ہیں، ہماری بات کا یقین کرو، جھوٹ بولے تو اولاد سے جائیں۔ ان میں سے یہ سب سے بڑا کتا ہے استاد، شامو بھنا کر بولا۔ سنتے ہو تم، یہ حرامی اب کیا بولتا ہے؟ اپنے کو مار دیتے تو سالا کچھ چین آ جاتا، سامنے بابا کی ہواری دیکھنے کو تو نہ ملتا۔ یہ سور کا بچہ اولاد کے لیے بولتا ہے۔ بابا پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ان رنڈی کے جنوں میں سے کسی کو یہ دھیان نہیں آیا کہ وہ بھی ہم لوگ کے کوئی ہو سکتے ہیں۔ شامو کی آواز بھرانے لگی۔ وٹھل نے پیرو کو کوئی جواب نہ دیا، نہ شامو کی دہر اندازی پر اسے خاموشی کی تلقین کی۔ وہ ٹک کھڑا سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہا۔ شامو کی مداخلت اسے اور الجھانے کے مترادف تھی۔ شامو اس کی جگہ ہوتا تب اسے کچھ اندازہ ہوتا کہ ان کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ایسا آسان نہیں ہے۔ صبح میں اب کچھ ہی دیر رہ گئی تھی، وٹھل کو ان کے بارے میں فوراً کوئی حکم سنانا تھا، مگر کیسا حکم؟ وہی جو شامو کہہ رہا تھا، یا جس کا اشارہ پیرو نے کیا تھا؟ خود اس کا جی بھی انہی کی ہم نوائی کر رہا ہوگا، مگر اس طرح کوئی فیصلہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ انہیں سخت سے سخت جسمانی اذیت بھی دی جا سکتی تھی، ان سب کو انہی کے ہتھیاروں سے نیست و نابود بھی کیا جا سکتا تھا، مگر کلیجے کی ٹھنڈک اور ابا جان پر کی گئی دست درازیوں کی تلافی یوں ممکن ہوتی تو وٹھل کو اتنی دیر نہ لگتی۔ آنے والی گھڑیوں کی ضمانت بھی کسی فیصلے سے مشروط ہونی چاہیے تھی۔ پیرو اور شامو کو اسے یاد دلانے کی ضرورت نہیں تھی، وٹھل بھی اس کمرے میں موجود تھا، اس کی یادداشت ان سے کمزور نہیں تھی۔ سرگنا کے ہاتھ سے کھایا ہوا تماچا اس کے گال میں اب تک کسک رہا ہوگا۔ ان کے اس طرح بے بس ہو جانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سامنے بس وہی ہیں۔ وٹھل کو دیوار کے پیچھے بھی نگاہ رکھنی تھی، کوئی ایسا فیصلہ ہونا چاہیے تھا جو ان کی واپسی کی جستجو میں دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی قابل قبول ہو، اور دیوار کے پیچھے سبززار میں پھیلے ہوئے اور فصیل کے باہر تعینات ان کے دو آدمی ہی نہیں تھے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ان ساتھوں کے سامنے تو دو ہی راستے رہ جاتے، یا تو وہ الٹے قدموں بھاگ کھڑے ہوتے یا اپنے ساتھیوں کی تلاش میں عمارت کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کرتے۔ وہاں راہدری میں جمرو زورا ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وٹھل کی نگاہ انہی ساتھ پر نہیں ہوگی، بلکہ ان دوسروں پر بھی ہوگی جو جانے کتنی دیواروں اور دوریوں کے پیچھے تھے۔ سرگنا اور اس کے ساتھی جیسے کسی عدالت میں فیصلہ سننے کے لیے مضطرب کھڑے تھے۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ان دو کے سوا کسی اور نے وٹھل سے عاجزی بھی نہیں کی۔ شاید باقی سب ہماری جانب سے کسی رعایت سے مایوس ہو چکے تھے، یا ان کے خیال میں ان کی خاموشی بجائے خود ندامت کا اظہار تھی۔ سرگنا بے حس و حرکت کھڑا تھا، کم از کم اسے اپنے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی حالت قطعاً اس شخص جیسی نہیں تھی جو اپنا نوشتہ پڑ چکا ہو، اور کوئی دلیل، کوئی جواز اور سوچنے کے لیے کچھ بھی نہ رہ گیا۔ ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اور چارہ نہ ہونے کی صورت میں اس کے اندر غیرت، خودداری، بے نیازی اور استغنا کا کوئی احساس پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی کیفیت اس شخص سے متشابہ تھی جس پر اچانک کسی حادثے کے سبب سکتہ ستاری ہو گیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ سب میرے قیاس تھے۔ اس کے دل و دماغ پر کسی بھی کیفیت کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ وہ نہ اتنا پرسکون تھا، نہ اپنے ساتھیوں کی نسبت اس کے چہرے پر غیر معمولی ہیجان نظر آتا تھا۔ وہ مزید پتھر ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد وٹھل کے جسم میں جنبش ہوئی۔ اس نے بھاری آواز میں پیرو کو مخاطب کیا، دادا، اپنا خیال ہے کہ پولیس کو بلا لیا جائے؟ مجھے اپنے کانوں پر دھوکا ہوا۔ پولیس کو؟ پیرو نے چونک کر کہا، ہاں پولیس کو۔ وٹھل سپاٹ لہجے میں بولا، ابھی وہی ان سے ٹھیک طرح بات کرے گی۔ تم کیا بول رہے ہو وٹھل بھائی؟ دوسرے گھر میں ہے ہتھیار اوزار کے ساتھ، گنتی بھی اتنی ہے کہ دیکھ کے وردی والوں کے دیدے الٹ جائیں گے۔
पुलिस भी किसका है विठल भाई, पुलिस भी किसका है विठल भाई, इन्हीं कोठी हवेलियों वालों का है साला, और उनके हाथ में देके अभी कौन सा। पीरू ने बरहमी से कहा और अजीब नजरों से विठल का चेहरा देखने लगा, जैसे विठल ने कोई बहुत अनोखी बात कह दी हो। अभी इतना चौपट भी नहीं होगा दादा, अपने को भी शहर के रास्ते थोड़े बहुत आते हैं, कौन सा किधर को जाता है, थाना कचहरी अदालत की इधर भी कमताई नहीं है। दरवाजों पर उनके नाम ऐसे ही काले नहीं किए गए होंगे, और इधर तो नहीं तो उधर स्टेशन के रास्ते में बादशाह सलामत की चौखट भी पड़ती है। पीरू को हैरान परेशान देके उसने सगी से कहा, जरा ध्यान से अपनी बात सुनो दादा। बहुत बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ विठल भाई, पीरू ने तंजिया लहजे में कहा। तुनक के बोला, पर लगता है तुम अभी एकदम ध्यान से नहीं बोल रहे। विठल के लहजे में भी तुंदी आ गई। बात को पुलिस को शिकायत भी हो सकती है दादा, अपना काम यहीं खत्म हो जाता है, आगे अब उनका शुरू हो रहा है। अपने को उधर ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम ऐसे हाथ में नहीं थमा देंगे, रसीद करके देंगे पक्की, ठप्पा लगी। अपना ख्याल है उधर ही ये सब ठीक रहेगा। अभी वही सब आगा पीछे से पूछ लेंगे, कौन से खोंटे पर बंधे हैं और डोरी किधर तक जाती है, किसका रातब इनमें जोर करता है। शहर के लोगों में भी थोड़ा चर्चा हो के इधर पत्थर वाले किधर को बसते हैं, और कौन इनका सबसे बड़ा ग्राहक है। इधर हवेली तक बात अटकी रही तो कहानी साली पूरी नहीं होगी, समझ रहे हो दादा।